الادین کا چراغ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بیوہ ماں اپنے بیٹے الادین کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ایک دن ایک اجنبی آدمی ان کے گھر آیا۔ الادین، میں تمہارا چچا ہوں، میرا نام مصطفیٰ ہے، میرے ساتھ کام پہ چلو تاکہ تم ایماندار کمائی کما سکو۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے الادین کو اس کے چچا کے ساتھ بھیج دیا۔ چچا الادین کو شہر سے دور لے گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک غار تھا۔ مصطفیٰ نے الادین کو غار کے اندر جانے کا کہا، لیکن الادین سوچنے لگا۔ مصطفیٰ نے الادین کو بتایا کہ غار کے اندر بہت سارا سونا ہے۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اندر سے تم جتنا چاہو سونا اٹھا سکتے ہو، مجھے صرف ایک پرانا چراغ چاہیے۔ آخر کار الادین غار کے اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر گیا تو اسے اتنا سارا خزانہ دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوا۔ الادین جلدی سے اپنی جیب کو سونے، ہیرے اور موتیوں سے بھرنے لگا۔ وہاں اسے ایک انگوٹھی بھی ملی جو اس نے اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ اتنے میں باہر سے مصطفیٰ بولا، اب اتنا کافی ہے، جلدی سے چراغ کو میرے پاس باہر لے آؤ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ الادین کو چراغ مل گیا۔ الادین غار کی دیوار کے پاس گیا اور مصطفیٰ کو اس کو اوپر کھینچنے کو کہا، مگر مصطفیٰ نے کہا کہ الادین پہلے اسے چراغ دے۔ الادین نے انکار کر دیا تو چچا، جو دراصل ایک جادوگر تھا، اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور غار کا دروازہ ایک چٹان سے بند کر دیا۔ الادین رونے لگا اور مایوسی میں الادین نے چراغ کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اچانک سے چراغ سے نیلے رنگ کا دھواں نکلا اور اس کے آگے کھڑا ہوا ایک جن۔ جن بولا، میرے آقا، میں آپ کی 3 خواہشیں پوری کروں گا، مگر سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ الادین نے فوراً بولا، مجھے گھر لے جاؤ، اور ایک ہی لمحے میں الادین گھر پہنچ گیا۔ الادین نے اپنی ماں کو مصطفیٰ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو رگڑا تو پھر ایک دفعہ جن ظاہر ہوا۔ میرے آقا، میں آپ کی 3 خواہشیں پوری کر سکتا ہوں، مگر سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ الادین بولا، اتنا سونا اور رقم دے دو جو ہمیں زندگی بھر کے لیے کافی ہو۔ الادین کا پرانا گھر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر آ گیا ایک بڑا سا بنگلہ۔ وہاں وہ دونوں خوشی سے رہنے لگے۔ ایک دن جب شہر میں الادین گھوم رہا تھا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو اسے بہت اچھی لگی۔ وہ تھی سلطان کی بیٹی راجکماری یاسمین۔ کچھ دن بعد الادین سلطان سے ملنے محل گیا اور بولا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سے سلطان بولا، میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس میرے جیسا محل ہونا چاہیے۔ اسی رات اس نے انگوٹھی والے جن سے پوچھا کہ میری دوسری خواہش پوری کر دے۔ ایک بڑا سا محل جو بالکل سلطان کے محل کی طرح اور اس کے ساتھ ہو۔ اگلی صبح اس جگہ پر تھا محل۔ سلطان نے الادین کی یاسمین سے شادی کروا دی۔ جلد ہی یہ خبر مصطفیٰ تک پہنچ گئی اور اس کو پتہ تھا کہ یہ سب جادوئی چراغ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے چراغ کو واپس لینے کی ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب الادین محل میں نہیں تھا تو مصطفیٰ تاجر کے بھیس میں
واپس آیا اور کہنے لگا، پرانا چراغ دے دو، نیا چراغ لے لو، پرانا چراغ دے دو، نیا چراغ لے لو۔ یاسمین نے اسے نیا چراغ لینے کے لیے جادوئی چراغ دے دیا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کے ہاتھ میں جادوئی چراغ آیا، اس نے جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ پورے محل کو شہزادی سمیت اس کی جگہ پر لے جائے۔ جب الادین واپس آیا تو اس نے اپنا محل اور اپنی بیوی یاسمین کو غائب پایا۔ پھر اس نے جادوئی انگوٹھی رگڑی اور جن کو حکم دیا کہ اسے اس کی بیوی کے پاس لے جائے، اور فوراً اس نے اپنے آپ کو یاسمین کے پاس پایا۔ الادین اور یاسمین نے جلدی سے چراغ ڈھونڈا اور جن کو بولا کہ وہ ان کو اور ان کے محل کو واپس اپنی جگہ پر لے جائے۔ جلد ہی وہ اپنے شہر میں واپس آ گئے اور سب نے مل کر خوشی سے زندگی گزاری۔